بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ برائی میں سے اچھائی نکالی جا سکتی ہے، اور اگر ایک انسان جو ہے وہ ایک خاص ذہنی حالت کے اندر اس برائی کو دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا، ایکسپیرینس کرنے والا ہو، اور ایکسپیرینس سے مراد، کرنے والا سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی اور کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے آپ کو ایک برائی، ایک برے حالات کا سامنا ہے، تو برائی میں سے اچھائی بہرحال نکالی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ، جب ایک انسان کی نیت غلط ہو، درست نہ ہو، تو وہ اچھائی میں سے برائی بھی نکال لیتا ہے، اچھائی میں سے برائی نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اچھے لوگ ہیں، درست لوگ ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ برے حالات یا بری سچویشن کے اندر بھی اگر داخل ہو گئے ہیں، کسی اور وجہ سے ان کو داخل کر دیا گیا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، یا حتیٰ کہ اپنی کسی غلطی، اپنی کسی لغزش کی وجہ سے وہ ایسی صورتحال کے اندر آ گئے ہیں، تو وہاں سے بھی وہ اچھائی کو نکال سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بات کہ جو اچھی نہیں سمجھی جاتی، مگر اچھی کس کے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی؟ اس کے ہاں اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ جو بہت جو اہل علم بھی ہوں اور سلیم الفطرت بھی ہوں، گویا کہ جو لوگ نیک نیت بھی ہوں اور سینسیبل بھی ہوں، یا تعلیم یافتہ ہوں، اہل علم ہوں، اگر ایک انسان کے اندر دو صفات موجود ہوں، تو ان دو صفات کے حامل افراد کے علاوہ باقی افراد جو ہیں، باقی جو معاشرہ ہے، وہ اس کام کے اندر پورا لگا بندہ جتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے پوری طرح اس کام کے اندر انگیجڈ نظر آتا ہے، ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، ڈوبا ہوا نظر آتا ہے اور انگیجڈ نظر آتا ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ کون سی برائی ہے، اور اس سے ہم کیا اچھائی نکال سکتے ہیں؟ وہ برائی ہے لوگوں کو جج کرنا۔ کیا کرنا؟ لوگوں کو جج کرنا، لوگوں کی شخصیت میں سے کیڑے نکالنا، ان کو ہدف تنقید بنانا، ان پہ اعتراضات جو ہے وہ لگانا۔ یہ وہ کام ہے ویسے کہ جو کام ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بڑی پوری آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو جاننے والے ہوتے ہیں، ہمارے جو ملنے والے ہوتے ہیں، ہمارے جو دوست احباب ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جج کرتے رہتے ہیں، اور جو بندہ موجود نہیں ہے، جو بندہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا جو ہے، اس کو ہمارے ہاں برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جو شخص موجود نہیں ہے، اس کی برائی بیان کرنا سچی یا جھوٹی؟ حقیقتاً موجود ہے اس کے اندر یا نہیں موجود، یا موجود تھوڑی ہے اور ہم اس کے اندر ایگزیجوریشن کر رہے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، ہم اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک صورت کے اندر یہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے تو الزامات ہوتے ہیں، بہتان ہوتے ہیں، اور فالس ایکوزیشنز ہوتے ہیں، ایسے ایکوزیشنز کے جو ایک برائیاں کہ جو دوسرے انسان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے ایسے دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں 100% یقین ہے، جیسے ہمارے پاس تمام تر ایویڈنس موجود ہے کہ یہ برائی جو ہے یا یہ برائیاں جو ہیں اس انسان کے اندر موجود ہیں، اور شاید بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اچھا جی، آگے پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ایک تو یہ صورتحال ہو گئی، یہ تو پھر غیبت جو ہمارا جو ایک ریلیجس ٹرم ہے، ایک یہ تو اس سے بھی بہت کام آگے ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان جو ہے یہ تو غیبت سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آگے چلتے ہوئے
آپ پھر ایک برائی انسان کے اندر ہے، لیکن شاید اتنی نہیں ہے کہ جتنی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کہاں کی درست بات ہو گئی بھائی؟ اور پھر تیسرا جو نسبتاً چھوٹا درجہ لیکن حقیقتاً پھر بھی اچھی خاصی برائی ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ ہم ایک بندے کی برائی بیان کر رہے ہیں جو واقعی اس کے اندر موجود ہے، ہم اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کر رہے، ہم اتنا ہی بیان کر رہے ہیں کہ جتنی اس کے اندر موجود ہے، لیکن بلا ضرورت بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ بلا ضرورت۔ اب یہ بلا ضرورت اور با ضرورت کیا ہوا بھائی؟ با ضرورت تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے رہنمائی لینے آتا ہے اور آپ اگر اس کو نہیں بتاتے ہیں تو اس کے چیٹ ہو جانے کا، دھوکہ کھا جانے کا، اس کے ساتھ فراڈ ہو جانے کا امکان ہے۔ یہ تو با ضرورت ہے، یہ بلا ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بہر المعاملہ اللہ رب العزت کے ہاں ڈیفرنٹ ہے اور انسانی ضمیر کے ہاں بھی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن یہ ہے بلا ضرورت کہ آپ محض جو ہے کسی انسان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو گندہ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے، محض نو نیڈ ایٹ آل، تو ایک انسان کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اب وہ کیا ہوا؟ یہ بلا ضرورت ہوا، اور یہ فساد ہے، یہ برائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ برائی ہے، یہ فساد ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا لوگوں کو جج کرنا۔ اب ہم یہ آج کی جو گفتگو میں یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ہم برائی سے اچھائی کیسے نکال سکتے ہیں۔ ہم برائی جو ہے، جو بری سچویشن ہے، ہاؤ ٹو ٹیک دا گڈ آؤٹ آف اٹ، اینڈ بائی وٹ دا گڈ کین وی ٹیک آؤٹ آف اٹ، ہم اس سے کیا اچھائی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز اینڈ فیلوز ان پاکستان اینڈ ابراڈ، ہم یہ سب سے پہلے فرض کر لیں میرے سامنے کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور یا آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، یا بیان نہیں کی جا رہی ہے، ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے، ایکسکیوز می، ہمارے اپنے ذہن کے اندر آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، یا ہم نے سنی یا ہمارے ذہن کے اندر آئی۔ اب ہم نے دیکھی، اب ایسی صورت میں ہم اچھائی کیسے نکال سکتے ہیں بھائی؟ تو نکال سکتے ہیں ہم یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا یہ بات میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ کیا دیکھیں؟ یہ کیا میرے اندر تو موجود نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے اندر بھی موجود ہو، جیسے جیسے یہ میرے اندر بھی موجود ہو، اور اگر ہے تو پھر مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ میرے اندر موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، تو مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے، میرے اندر موجود نہیں ہے، تو مجھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر موجود ہے تو میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، اس سے جان چھڑانے کی کوشش کروں، اور اگر موجود نہیں ہے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے جی، خالق و مالک کا شکر ادا کروں۔ آگے بات بھی بہم ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی میں اس انسان کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تاکہ اس کی انا کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، اس کی عزت خراب بھی نہ ہو۔ میں اس انسان کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں، تاکہ وہ اس نقصان سے، دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچ جائیں، اس دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچ جائیں۔ اور پھر میں یہ سوچوں کہ بھئی میں کیسے اس انسان کی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ اس کی عزت خراب نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، وہ اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے، لیکن اصلاح کا امکان پیدا ہو جائے۔ ہم اس کو یقینی نہیں بنا سکتے، وی کی ناٹ انشور اٹ، کیونکہ خالصاً اللہ رب العزت کا پریروگیٹو ہے، یہ ہدایت اللہ خالق و مالک نے دینی ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور ہم جو کوشش کریں گے اللہ رب العزت کے ہاں اس کوشش کا بڑا اجر ہے، خالق و مالک ہمیں اس سے بڑا نوازیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے تئیں ہمارے ذمے کوشش ہے، نتائج نہیں ہے، اور ہم سے اللہ رب العزت ضرور پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے کوشش کی یا نہیں، کوشش کر لی تو ہم سرخرو ہوئے۔ جزاک اللہ۔